1400 سال پہلے 61 ہجری 10 محرم ملک عراق کی سرزمین ایک صحرا میں ایک قتل ہوا۔ وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا، وہ رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور وہ قتل کرنے والے غیر مذہب نہیں تھے بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تاریخ انسانیت نے اس واقعے کو کتابوں میں لکھا، لیکن حکومتوں نے سر جوڑ لیے کہ کسی طریقے سے اس قتل کو چھپایا جا سکے، کیونکہ قاتلوں کا تعلق اہم لوگوں کے ساتھ تھا۔ لہذا ہر دور میں حسین کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، یہ ارادہ خداوندی تھا، یہ لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک قوم ایسے پیدا کر دی جنہوں نے ذکر حسین کو زندہ رکھا۔ اس قوم نے حسین کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا، لہذا دشمن حسین کے عاشقوں سے ڈر گیا اور کھل کے یزید کا دفاع کرنے سے لوگ کترانے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ چند عرصہ سے ایک سازش کے تحت مختلف مولویوں، مختلف مفتیوں کے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی گئی کہ اگر چند مولوی مختلف طریقوں سے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ذاکر نائک کے ذریعے سے، کبھی مفتی منیب کے ذریعے سے حسین کے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر دنیا اب آسانیوں میں آ گئی ہے، زمانہ گلوبل ویلیج بن گیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، انسان لمحوں میں سالوں کی باتیں طے کر لیتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں تیری مرضی کا ملک کا کوئی چوک کوئی چوراہا منتخب کرتے ہیں، پھر کھل کے بات کرتے ہیں۔ ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ۔ کام صرف اتنا کرنا ہے، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا۔ مل کے پوری جرت کے ساتھ حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حسین کے قاتل ہمارے گھر سے نکلیں، ہم لعنت کرتے ہیں۔ حسین کے قاتل تمہارے گھر سے نکلیں، تمہیں لعنت کرنی پڑے گی۔ اعتراض ہوا ہے ادھر سے، بات ختم ہوگی ادھر سے، جواب ہم دیتے ہیں۔ اگر قتل حسین کی فائل کھولی گئی ہے تو پھر ہم بھی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے، قتل حسین میں یزید نہیں چاہیے۔ 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ صرف قتل حسین کا پروگرام بنانے والا یزید تھا۔ ایک لمحے کے لیے عقل کے ہوش کے ناخن لے کے ہمیں بتاؤ، یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا؟ کیا اسے کسی نے ووٹیں نہیں دی تھی؟ کیا اسے کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت نہیں کی؟ تم نے صرف اکیلا یزید ہی کھایا، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ صرف اکیلا یزید مجرم نہیں، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا۔ اس لیے تو میرے مالک حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، ولید کیا چاہتا ہے یزید؟ اس نے کہا بیعت۔ حسین نے جو جملے کہے وہ جملے آج بھی مولوی کے چہرے میں تماچا ہے۔ حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں، یزید بھی اکیلا نہیں۔ ہمیں چھوٹا یزید نہ دکھا، ہم تمہیں حسین کا قتل ہضم نہیں ہونے دیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے جنون کا نام حسین ہے، ہمارے عشق کا نام حسین ہے۔ تو مجھے مارے گا کوئی اور آ جائے گا، اسے مارے گا کوئی اور آ جائے گا، تو بیٹے قتل کرے گا ہماری بیٹیاں بازاروں میں آ
جائیں گی۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں حسین بھی اکیلا نہیں تھا، یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ جس نے حسین سے بیعت مانگی وہ تو لعنتی ہے جس نے علی سے بیعت مانگی۔ کہنا ہے تو سارے حسین صحیح کہنے پڑیں گے، یزید کو غلط کہنا ہے تو سارے یزید غلط کہنے پڑیں گے، کیونکہ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔